پچھلے جمعہ میں یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا اور آخرت میں ذلت والے اعمال کون کون سے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ایمان اور نفاق میں حد امتیاز کرنے والی کون سی چیز ہے، یعنی ایمان اور نفاق کو الگ کرنے والے کون سے اعمال ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ایمان کو اور نفاق کو الگ کر دیتی ہے، ایمان والوں کو اور منافقوں کو الگ کر دیتی ہے۔ ایمان اور نفاق دو الگ الگ اور متضاد راستے ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، بظاہر دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ کیونکہ اہل ایمان بھی کلمہ گو اور منافق بھی کلمہ گو ہوتا ہے، اور اہل ایمان بھی روزے دار اور منافق بھی روزے دار ہوتا ہے، اہل ایمان بھی نمازی اور منافق بھی نمازی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے وہ سارے اعمال جو اہل ایمان کرتے ہیں وہی منافق بھی کرتے ہیں۔ لہذا بظاہر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ منافق کون ہے اور ایمان والا کون ہے، اور اگر ہم اس وقت کے منافقوں کے اعمال آج کے وقت کے ایمان والوں کے اعمال سے موازنہ کریں، اگر ملائیں، تو معلوم ہوگا کہ آج والوں کے جو آج کے دور میں ایمان والے ہیں ان کے اعمال اس دور میں منافقوں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی اس وقت میں اس دور میں جو منافق تھے ان کے جو اعمال تھے وہ اعمال، اور آج کے ایمان والے کہنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم ان کے اعمال اور ان منافقوں کے اعمال کا موازنہ کریں، ملائیں، تو ان منافقوں کے اعمال بنسبت آج کے ایمان والوں کے بہتر نظر آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ان کے یہاں یہ معمول نہیں تھا کہ نمازیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جائیں۔ جمعہ کے وہ منافق نمازی نہیں تھے، وہ جو منافق تھے وہ بھی 5 وقتہ نمازی تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ جو ہے زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، وہ حج بھی کیا کرتے تھے، اور تمام ارکان جو اسلام کے ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ لیکن جو چیز کھرے اور کھوٹے کو، سچ اور جھوٹ کو، ایمان اور نفاق کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والی ہے، وہ صرف اور صرف جہاد ہی ہے۔ میدان جنگ میں پہنچ کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنا جہاد فی سبیل اللہ کا آخری مرحلہ ہے۔ لیکن اس آخری مرحلے سے قبل پہلے کتنے ہی ایسے مراحل ہیں جس میں انسان کے ایمان کی ایک بار نہیں بلکہ بار بار اور سینکڑوں بار جانچ ہوتی ہے اور آزمائش ہوتی ہے، اور ان کے ایمان کو تولا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے۔ کیسے؟ والدین کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، گھر کی محبت میں، اور زندگی کی محبت میں، عزیز و اقارب کی محبت میں، مال و دولت کی محبت میں، کاروبار کی محبت میں، اور پر آسائش اور آرام دہ گھر کی محبت میں، زندگی کی محبت میں۔ جو شخص محبت کی ان ساری زنجیروں کو توڑ کر صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں سرشار ہوتا ہے وہی میدان جنگ تک پہنچ پاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز روزہ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا حکم نازل ہوا تو ان پر موت کا عالم طاری ہو گیا۔ ان منافقوں کا کیا عالم ہوا؟ موت کا عالم طاری ہو گیا۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی دلی کیفیت کو اللہ نے واضح کیا، اور اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ اللہ فرماتا ہے جب ایک پختہ صورت، محکم صورت جس کے اندر جنگ کا ذکر تھا، جس کے اندر قتال کا ذکر تھا، نازل کیا گیا، تو تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی، جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کہ ان پر موت طاری ہو گئی ہو، جیسے کہ ان پر موت طاری ہو گئی ہو۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 ہے۔ غزوہ احد جو کہ قتال اور خون ریزی کے اعتبار سے سب سے بڑا معرکہ تھا، سب سے بڑی لڑائی تھی، اس حقیقت کا عملی مظاہر اس وقت ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے 1000 افراد کا لشکر لے کر نکلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کے قریب مقام شوت پر پہنچے تو منافقین کا سردار
عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں سمیت یعنی لشکر کا 1/3 حصہ لے کر الگ ہو گیا اور بہانہ یہ بنایا، کہا یہ کہ اللہ کے رسول نے مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کرنے کی میری تجویز کو مسترد کر دیا، میری بات کو چھوڑ دیا اور ترک کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ منافق جہاد سے راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، اور دوسری طرف صادق الایمان جو سچے ایمان والے تھے ان لوگوں کا حال یہ تھا، ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے قبل، جنگ سے پہلے جب مشورہ ہوا تھا، اس مشورے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، میں کوئی غذا اس وقت تک نہیں چکھوں گا جب تک کہ ان مشرکین سے 2 ہاتھ نہ کر لوں۔ اور آپ نے میدان جنگ میں بہادری اور جرأت کے جوہر دکھاتے ہوئے شہادت کا جام نوش فرمایا اور سید الشہداء کا خطاب حاصل کیا۔ بعض صحابہ کرام جو بدر میں شرکت سے محروم رہ گئے تھے، جنگ بدر کی شرکت سے محروم رہ گئے تھے، انہوں نے مشورے کے موقع پر کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کب ہمیں ایسا موقع فراہم کرے گا، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل تشریف لے چلے، دشمن یہ نہ سمجھے کہ مسلمان ڈر گئے ہیں۔ غزوہ احزاب کے میں خندق کھودنے کی وجہ سے، یہ تو غزوہ احد کی بات تھی، اس کے اندر آپ نے دیکھا ایمان والوں کا کردار اور منافقوں کا کردار کہ 300 عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر وہ جو ہے میدان جنگ سے پہلے ایک جگہ پر ہی مقام شوط پر الگ ہو گیا، ایک بہانہ بنا کر۔ اب دیکھیے غزوہ احزاب، سورہ احزاب کے اندر یہ پوری سورہ اسی نام سے ہے، اور آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جزیات کو ذکر کیا ہے۔ اس کو بھی مختصر انداز میں دیکھتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی وجہ سے غزوہ احد جیسا خونی معرکہ تو نہیں ہو سکا، لیکن یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جس طرح پورے عرب کی اسلام دشمن قوتیں یکجاں ہو کر ریاست مدینہ پر حملہ آور ہوئیں، اگر غزوہ احزاب میں ایسے ہی اس طرح سے سامنے سے لڑائی ہوتی تو ایسا خونی منظر دیکھنے کو آتا کہ پوری تاریخ نے ایسا خونی منظر نہیں دیکھا ہوتا۔ اس کو بجھانے کے لیے پشتوں کے پشتوں چلے جاتے، کیونکہ حالت یہ تھی کہ چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیا گیا تھا، اور چاروں طرف سے دشمنان اسلام نے یہ ارادہ کر کے آئے تھے کہ اب تو مسلمانوں کا ہمیں خاتمہ ہی کرنا ہے۔ وہ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر یہ ہوا کہ مدینے سے باہر ایک جگہ پہ خندق کھود دی گئی، اس جگہ جس جگہ سے مدینے میں داخل ہونا تھا، کن کو؟ ان مشرکین کو ایسی جگہ پر خندق کھود دی گئی، اس کی وجہ سے یہ لوگ خندق کو پار نہیں کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مہینوں تک یہ جنگ کے انتظار میں رہے اور جنگ رکا رہا۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اگر اس واقعے کا نقشہ کھینچا جائے گا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عالم ایسا تھا، یہ اس قدر انسان کی دل کو دہلا دینے والا تھا کہ اب حالت یہ تھی کہ ہر چیز داؤ پر لگی تھی، مسلمانوں کی ہر چیز داؤ پہ لگی تھی۔ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی وجہ سے غزوہ احد جیسا خونی معرکہ نہیں ہوا، لیکن حالت یہ ہوئی تھی کہ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نقشہ اس طرح کھینچا، وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس وقت جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے بارے میں
طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 10 ہے۔ اس غزوے نے بھی دونوں فریقوں کے ایمان کی اصل حقیقت کو کھول کے رکھ دی۔ منافقین نے جنگ کی خطرناک صورتحال دیکھ کر کہنا شروع کر دیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے قیصر و کسریٰ کے جو وعدے کیے تھے وہ سب دھوکہ اور فریب تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 ہے۔ اور میدان جنگ میں یہ کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لینا شروع کر دیا کہ ان بیوتنا عورا، کہ مدینہ میں ہمارے گھر تو مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے خطرے میں ہے، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اور اپنے گھر کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں منافقین کے اس فرار پر تبصرہ کرتے ہوئے ان کی دلی کیفیت کو اللہ نے واضح کیا اور کہا قُلْ لَن يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع نہیں دے گا، اس کے بعد کی زندگی جو ہے بہت تھوڑا ہی ہے، بہت تھوڑا تمہیں موقع مل سکے گا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ منافقین کے اس طرز عمل کے مقابلے میں سچے مومنین کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ تو منافقین تھے جو بہانے بنا کر آ کر اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم اپنے گھر چلے جائیں، اس لیے کہ بنو قریظہ کی غداری کی وجہ سے ہمارے گھر حفاظت میں نہیں ہیں۔ اب منافقوں کے علاوہ اب مومنوں کا کیا حال تھا؟ مسلمانوں نے جب کفار کے ٹڈی دل لشکر چاروں طرف سے آتے ہوئے دیکھے تو ان کے دل بھی کانپ اٹھے اور ان کے کلیجے منہ کو آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کی کیفیت کو بیان کیا اور کہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یعنی اہل ایمان اس موقع پر بری طرح سے ہلا ڈالے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ لیکن اس ساری خطرناک صورتحال پر اہل ایمان کا رد عمل مختلف تھا منافقوں سے۔ ان کا حال کیا تھا؟ اہل ایمان نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، کہ یہ آزمائش کی گھڑی تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد تم شدید آزمائش اور مصیبتوں میں آزمائے جاؤ گے، ڈالے جاؤ گے، جن کا مقابلہ کرنے کے بعد ہی تمہیں غلبہ نصیب ہوگا۔ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور جذبہ تسلیم و رضا کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو ایمان والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان پر آزمائش اور مصیبتیں آتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ اور بھی زیادہ رجوع کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور زیادہ اطاعت و اتباع کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان کی اس جذبہ صادقہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف کی اور اس کی تحسین فرمائی، اور اللہ فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ ایمان لانے والوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت کے آنے کا منتظر ہے، انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان والوں نے تو کہا یہ تو وہی وعدہ ہے جس کے بارے میں اللہ اس کے رسول نے ہم سے لیا تھا، اور آج وہ وعدے کو پورا کرنے کا دن ہے، لہٰذا یہ کہہ کر ان کے ایمان اور بھی زیادہ بڑھ گئے۔ یہ تو تھا سورہ احزاب کا وہ حال جو ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان تھا، کہ منافقوں نے اللہ کے رسول سے معذرت چاہتے ہوئے اپنے گھر کی حفاظت کی فکر ان کو لاحق ہوئی، اور ایمان والوں کا حال یہ تھا کہ ان کا ایمان اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ غزوہ تبوک بعض وجوہات کی بنا پر غزوہ احد اور غزوہ احزاب جیسا اس میں سخت آزمائش کا موقع تو نہیں ملا، لیکن اولاً مسلمانوں کا تو مقابلہ آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی وقت کی سب سے بڑی عسکری اور مادی قوت سے تھا، اور وہ کون سا تھا؟ روم۔ اس وقت کا سب سے زیادہ قوت اور سب سے زیادہ آدھی دنیا پر اس کی حکومت پھیلی تھی، وہ روم تھا۔ تو یہ جو موقع تھا یہ کیسا موقع تھا اور کیسی حالت تھی، ذرا غور فرمائیے کہ زیادہ سخت آزمائش
غزوہ تبوک اور اسی طرح سے غزوہ احد اور غزوہ احزاب جو ہے، یہ غزوہ احزاب اور غزوہ احد سے بھی زیادہ اس میں آزمائش تھی۔ کیسے آزمائش تھی؟ اولاً تو یہ کہ مسلمانوں کا مقابلہ آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی حکومت روم سے تھا، اور دوسرا یہ کہ گرمی کا زمانہ تھا اور سفر بہت طویل اور بڑا لمبا اور پر خطر تھا، خطرناک تھا، اور تیسرا یہ کہ معاشی لحاظ سے ملک کی حالت بالکل ہی خستہ حال تھی اور اندر قحط کا دورہ تھا، جس کی وجہ سے وسائل کی شدید قلت تھی، اور چوتھا یہ کہ نئے سال کی فصلیں کاٹنے تیار تھیں۔ جہاد پر روانگی کا مطلب یہ تھا کہ سالانہ پیداوار کے ایک بہت بڑے حصے کا خسارہ برداشت کرنا پڑتا۔ چنانچہ اس غزوے نے بھی منافقین اور مومنین کو چھانٹ کر الگ کر دیا۔ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور مختلف ہیلے اور بہانوں سے رخصت چاہتے تھے، جیسے غزوہ احزاب میں کیا، اسی طرح سے یہاں غزوہ تبوک میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ جب ان کو دیکھا کہ یہ تو اتنی بڑی حکومت کے ساتھ لڑنی ہے، اور حال یہ ہے کہ گرمی کی شدت اتنی زیادہ ہے اور فصلیں کٹنے کو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان چھوڑنے والا نہیں تھا، لہٰذا ان کے نفاق ظاہر ہو گئے اور منافقوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگنے لگے بہانے اور حیلوں کے ذریعے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بغیر کسی پوچھ تاچھ کے انہیں رخصت عنایت فرما دی۔ ایک منافق قیس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ایک حسن پرست انسان ہوں اور ڈرتا ہوں کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر فتنے میں نہ پڑ جاؤں، لہٰذا مجھے رخصت دے دیجئے کہ میں جہاد میں نہ جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رخصت دے دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منافقانہ بہانہ کو ظاہر کر دیا، اور اللہ فرماتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، کہ سنو یہ لوگ جہاد میں شرکت نہ کر کے فتنے میں تو آلریڈی یہ پڑھ ہی گئے ہیں، اور جہنم نے ان کافروں اور منافقوں کو گھیر رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 ہے۔ بعض منافقوں نے گرمی کا بہانہ بنایا کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، ہم اس گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ان لوگوں کے دل کو بھی ظاہر کیا اور کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمُ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے نبی ان سے کہو جہنم کی آگ اس سے بھی کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ انہیں ان کا شعور ہوتا، کاش کہ ان کو اس کا علم ہوتا، یہ معلوم کرتے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 ہے۔ بعض منافقوں نے طویل سفر، لمبے سفر کی صعوبتوں اور تکلیفوں کا اظہار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل کی اور فرمایا یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنی لمبے سفر میں اتنی گرمی میں گئے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، تو اللہ کہتا ہے یہ تو جہاد میں شریک نہ ہو کر پہلے ہی ہلاک ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ بعض منافقوں نے مومنین کے انفاق فی سبیل اللہ کا مذاق اڑایا، جو زیادہ مال لے کر آتا اس پر ریاکاری کی بھپتی کسی جاتی، ریاکاری کی بات کہی جاتی، اور جو کم مال لے کر آتا اس کا یوں مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اس کم مال سے، اس چھوٹے سے فنڈ کے ذریعے کیا روم کے عظیم قلعے فتح کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ کہہ کر ٹون کسے جاتے تھے۔ یہ منافقوں کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے اس مذاق کے جواب میں صرف ایک بات ارشاد فرمائی اور کہا سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، کہ اللہ مذاق اڑانے والوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر کے ان کا مذاق اڑاتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 69 ہے۔ اب ایک نظر اس جنگ میں صادق الایمان، یہ تو حال تھا منافقوں کا کہ منافقوں نے ایسا کیا، اب ایک نظر ڈالیے اس جنگ میں، جنگ تبوک میں جو صادق الایمان، سچے ایمان والے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا۔ اعلان جہاد ہوتے ہی سب مسلمانوں نے بغیر کسی تاخیر کے تیاری کرنی شروع کر دی۔ جن لوگوں کے پاس زیادہ سفر نہیں تھا وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوتے، اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمارے لیے بھی کوئی سواری کا بندوبست کر دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن
اللہ کے رسول کی طرف سے سامان سفر مہیا نہ کر سکنے کی وجہ سے اہل ایمان حسرت اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے جاتے تھے، حسرت اور ندامت کے، مایوسی کے اور غم کے آنسو بہاتے ہوئے جاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بھی قرآن میں بیان کیا اور اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ لوگ جنہوں نے خود آ کر درخواست کی تھی کہ ہمیں سواریاں مہیا کی جائے، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریاں مہیا نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس چلے گئے، اور حال ان کا یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حال کیا تھا؟ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حزناً الا یجدوا ما ينفقون، اور ان کے دلوں میں غم تھا، ان کے دلوں میں اس بات کا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 ہے۔ یہ ایمان والوں کا حال تھا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے فنڈ جمع کرنے کے لیے اعلان فرمایا تو اہل ایمان نے جو یہاں پر مثالیں پیش کی ہیں اور رہتی دنیا تک وہ مثالیں قائم رہیں گی، اور وہ مثالیں کیا ہیں؟ بہت ہی زیادہ آپ غور سے سنیں کہ سچے مسلمانوں نے قحط سالی اور اسرت کے باوجود ایسی نادر مثالیں پیش کی جو رہتی دنیا تک اہل ایمان کو نیا جذبہ اور ولولہ مہیا کرتی رہیں گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی ہر چیز کا نصف، ہر چیز کا آدھا حصہ نکال کر لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجموعی طور پر 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے اور 40 کلو چاندی اور 5 کلو 50 گرام سونا خدمت اقدس میں پیش کیا۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کلو 950 گرام جو ہے سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13,000 کلو کھجوریں لے کر یہ حاضر ہوئے، خواتین نے اپنے زیور اتار کر دے دیے۔ ایک انصاری حضرت ابو عقیل نے رات بھر کنواں چلا کر 4 کلو چھوارے اجرت پر حاصل کی، 2 کلو بال بچوں کے لیے چھوڑا اور 2 کلو جہاد کے فنڈ کے لیے جمع کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخلص اور جانثار صحابی کی حوصلہ افزائی کے لیے حکم یہ دیا کہ ان چھواروں کو سارے مال کے اوپر بکھیر دو۔ یوں اس موقع پر بھی دونوں کرداروں کی اصلیت اور دونوں کرداروں کی حقیقت سامنے کھل کر آ گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مخلص مومنین اور منافقین کے علاوہ ایک تیسرے کردار کا ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے، جو تھے تو سچے مومن، تھے تو سچے اور مخلص مسلمان، لیکن بشری کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ خاص طور سے 3 صحابہ کرام سر فہرست ہیں، حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خاص طور پر یہ قابل ذکر ہیں۔ تبوک سے واپسی پر اللہ کے رسول نے ان حضرات سے جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سچ بتا دیا، کسی عذر کے بغیر انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، بلکہ سچ بتا دیا کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بلکہ ہم نے کوتاہی اور ہم نے غلطی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو ان کے بائیکاٹ کا حکم دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زبانی حکم تینوں حضرات کے لیے ایسی قید اور ایسی تنہائی ثابت ہوئی جیسے شہر مدینہ کے زمین اور آسمان ہی بدل گئے ہوں۔ 40 روز کے بعد حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ اس حکم پر بھی برضا و رغبت بڑی خوشی کے ساتھ حکم کی تعمیل کی گئی اور بیویوں کو سے بھی الگ ہو گئے۔ 50ویں روز آسمانوں سے قبولیت توبہ کا مژدہ نازل ہوا اور چہرے لوگوں کے دمک اٹھے خوشی سے، اور مبارک اور سلامتی کی آوازوں سے مدینہ کی گلیوں میں آواز گونج اٹھی اور قبولیت توبہ کی خوشی اور صداقت لہر اٹھی۔ غزوہ تبوک کے اس تیسرے کردار پر غور کرنے سے جو اہم بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے موقع پر اگر کوئی شخص نیک نیتی سے، یاد رکھیے
نیک نیتی سے، اچھے نیت کے ساتھ بھی اگر سستی اور غفلت برتتا ہے اور سستی اور غفلت سے کام لیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل پکڑ ہوگا، قابل گرفت ہوگا، خواہ اس سے پہلے وہ خدمت دین کے کتنے بڑے بڑے کارنامے کیوں نہیں انجام دیے ہوں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ محض صرف نیک نیتی ہو لیکن اس کے باوجود بھی غفلت اور سستی سے نہیں جہاد میں شریک ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا آدمی بھی اللہ کے یہاں قابل گرفت ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ احزاب اور غزوہ تبوک کے حالات پر نظر ڈالنے سے یہ بآسانی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ایمان کو جانچنے کی کسوٹی صرف اور صرف جہاد ہی ہے۔ جہاد کے موقع پر اللہ کی راہ میں تن من دھن کی قربانی دینا خالص ایمان کی علامت اور جہاد سے جی چرانا، اس سے بھاگنا واضح طور پر نفاق اور منافقوں کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے کسی جہاد میں حصہ نہیں لیا، کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی۔ دو باتیں ہیں، نہ تو کبھی اس نے جہاد میں حصہ لیا اور نہ ہی اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی، تو وہ شخص نفاق کے ایک حصے پر مرا، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزہ دار ہو، چاہے وہ کوئی بھی اعمال کرنے والا ہو، اگر اس نے نہ ہی حصہ لیا کبھی کسی جہاد میں اور نہ ہی جہاد کے لیے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، تو ایسا آدمی جب مرا تو اس نے نفاق کے ایک حصے پر اس کی موت ہوئی۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جہاد کے حوالے سے ہم ایمان کے کس درجے پر فائز ہیں، ہم کتنے سچے ہیں اپنے ایمان میں۔ آخر میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما جیسا کہ صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔